بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے چنے ہوئے کلمات ہیں جنہیں جب کائنات کا مالک رات کے اندھیرے میں خود سنتا ہے تو تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز تہجد کی دعا میں بندے سے کیا سننا چاہتا ہے، اور آخر کس کو یہ عظیم سعادت ملتی ہے کہ وہ اپنے رب سے وہ مانگ لے جو عرش الہی کو ہلا دے؟ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے سوتے ہوئے اپنے سامنے دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ سامعین کرام، خاموش رات، گہری نیند اور دنیا سے بے خبر آنکھیں، اسی اندھیرے میں جب ایک بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ صرف ہاتھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے مقناطیس بن جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں جب صرف مانگا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تہجد کی دعا کوئی عام التجا نہیں، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ براہ راست گفتگو ہے جس میں کوئی تیسرا حائل نہیں ہوتا۔ ہر زبان اس راز کو بیان کرنے کے اہل نہیں ہوتی، ہر سائل کو یہ معرفت نہیں ملتی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں جنہیں اللہ رات کے آخری پہر سننا پسند کرتا ہے، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو براہ راست قبولیت کا درجہ پاتی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ممکن ہے یہ چند لمحے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہموار کر دے۔ آئیے وہ 5 خاص طریقے اور وہ مسنون دعائیں جن کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اور یہ کیفیات جو اپنے اندر محسوس کرے تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور اپنے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے کے لیے مجھے بستر سے اٹھایا ہے۔ رات کے اس وقت میں جو ایک قبولیت کا خاص ترین وقت ہے، آئیے ایک ایک باریکی کو سمجھتے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ تہجد میں مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اللہ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں کرتے تھے: اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب بندہ ان الفاظ سے دعا شروع کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سحر کے وقت استغفار کرنے والوں اور دعائیں مانگنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اپنے رب کے حضور آہ وزاری کرو، یہ تمہارے لیے وہ مقام ہے جہاں تمہاری ہر ناممکن تمنا ممکن ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں اس دعا کی بدولت دنیا و آخرت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دے۔ رات کے حصے میں وہ دعا جو ان کلمات کے ساتھ مانگی جائے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی سمیٹنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ترغیب اور اس بات پر عمل کریں گے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر کے ستاروں کو چمکائے گا۔ یہاں ایک بہت ہی قیمتی بات یاد آ گئی جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور، ہم تہجد میں کیا مانگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ جب گناہ دھل جاتے ہیں تو اللہ خود بخود مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی دعا اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو صرف انہی خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے دل کی تڑپ اللہ کو بھا جاتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب سوال اور جواب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ ذرا تصور کرے کہ کائنات کا شہنشاہ خود سائل بن کر آپ کو پکار رہا ہے اور آپ غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص محبوبوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے آنسوؤں کو قیمت اللہ خود
چکاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تہجد میں مانگنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے اس کی محبت مانگے، پھر ہدایت مانگے اور پھر اپنی مشکلات کا حل مانگے۔ کون ہے وہ لوگ جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تقدیر بدل دیتا ہے؟ وہ جو دعا میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی پڑھتے ہیں، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا، بے نیازی مانگتا ہوں۔ بہت سے لوگ مصلی پر بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں وہ اطمینان نہیں آتا۔ وہ صرف لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن انہیں دعا کی اصل روح نصیب نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جو اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور جس کا دل دنیا کے لوگوں کے رویوں سے ٹوٹ چکا ہو، جو اپنوں کی بے وفائی سے ہار چکا ہو، اسے اب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، صرف اس کے سامنے ایک ہی در ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سناتا چلوں جو آپ کے یقین کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر دے گا۔ ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے جن سے ایک پریشان حال شخص نے پوچھا کہ حضرت میں بہت دعائیں مانگتا ہوں مگر پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی تہجد میں اللہ سے عافیت مانگی ہے؟ اس نے کہا عافیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عافیت یہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا کے غموں سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ جس نے عافیت مانگ لی اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ یاد رکھیے تہجد کی دعا کوئی بوجھ نہیں بلکہ یہ وہ سکون ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک اور اللہ والے کا واقعہ ہے کہ وہ رات بھر رو رو کر صرف یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا کیوں نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے رو کر جواب دیا کہ اگر میرا ایمان سلامت رہا تو دنیا تو میرے پیچھے خود آئے گی۔ یہ وہی تڑپ ہے جو بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے پھر کائنات کے ذرے ذرے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور عرش والا اس کی سرگوشیوں کو سن کر مسکراتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زمین پر عاجزی کے سجدے میں ہوتا ہے مگر اس کی پکار ستاروں سے آگے نکل جاتی ہے اور اس کے دل میں پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اپنے رب کو منا کر ہی دم لوں گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور وہی رب ہے، وہی خالق ہے جو میری تمام تر ناممکن دعاؤں کو کن فیکون کے ایک اشارے سے پورا کرنے پر قادر ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ کامل بھروسہ ہوگا کہ میرا اللہ سن رہا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے اور اسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنے کی برکت سے ہر دشمن اور ہر خوف سے نجات دے دیتا ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا لینا کافی نہیں بلکہ دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور یہ کہنا کہ میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں، یہ وہ عمل ہے جو پتھروں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ تہجد میں جو دعا خاص طور پر مانگنی چاہیے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، کیونکہ جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے کام خود سنوار دیتا ہے۔ اس وقت فوراً اپنے شک کو یقین میں بدل کر اپنی مایوسی کو ختم کر کے جو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اس وسوسے کو دبا کر کے اور فوراً اپنے اللہ کی رحمت پر نظر جما دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے بگڑے ہوئے کام خود بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے سہاروں کو ٹھکرا کر میرا سہارا لیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے لوگوں کے دروازوں پر دستک نہیں دی بلکہ میرے در پر آ گیا ہے، تو اس بندے کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور سید الاستغفار پڑھے۔ جس بندے کے دل میں ندامت ہوگی، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ گناہ صرف وہ نہیں جو ظاہر میں نظر آئے، گناہ تو بہت سے ہیں۔ کسی کی دل آزاری کرنا،
کسی کے حقوق غصب کرنا، کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کی غیبت میں زبان کھولنا، فرض نمازوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، کسی کمزور کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، کسی سے جھوٹ بول کر فائدہ اٹھانا، ایسے بہت سارے پوشیدہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانا، یتیم کا حق مارنا، اپنے کاروبار اور لین دین میں بددیانتی کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام برائیوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ اپنی دعا میں یہ ضرور کہے کہ اے اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے پاک کر دے۔ جب بندہ پاک ہو کر مانگتا ہے تو اللہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنے وجود سے کسی کا بھلا ہو جائے، میں کسی کا پردہ نہ فاش کروں، نہ کسی کی بدگوئی کروں، نہ کسی کے خلاف سازش کروں۔ جو جس حال میں ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، مجھے صرف اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مجھے اپنے اعمال نامے کی فکر ہے اور میں اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور میں اپنے ساتھ تمام انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ یہ فکر اگر دل میں ہے تو پھر تہجد کی ہر دعا عرش تک جاتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ اجر و انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان حسد اور بغض میں گھرا رہتا ہے تو پھر وہ جتنی بھی دعائیں مانگ لے وہ زمین سے اوپر نہیں اٹھتی۔ تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو اخلاق کے منافی ہو، جو دین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو طریقہ سنت سے ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دل کو صاف کر کے رب کے سامنے جھکا جائے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سچی توبہ اور صفائی قلب دعا کی پہلی شرط ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ پر اڑتا نہیں بلکہ رب کے سامنے جھک کر معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنے والا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے وہ مانگنے کی بھی توفیق دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، ورنہ گناہ کی سیاہی کی وجہ سے زبان سے الفاظ تو نکلتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، جو اپنے دل میں دنیا کی عارضی چمک کی تمنا نہیں رکھتا کہ مجھے اس فانی دنیا کے عہدوں سے یا مال و متاع سے کوئی غرض نہیں، دنیا کی بڑی بڑی آسائشیں اور پرتعیش زندگی دیکھ کر میرا ایمان متلزل نہیں ہوتا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ نہیں، میرے دل میں صرف اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے کلام کی مٹھاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق ہے۔ یہ چیز اگر دل میں گھر کر جائے اور بندے کو دنیا کی کوئی لالچ اللہ سے دور نہ کر سکے تو سمجھو کہ اب اس کا رابطہ اللہ سے جڑ چکا ہے۔ ہاں، دنیا میں رہنا، دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا اور حلال طریقے سے رزق بڑھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو دل کا قبلہ بنا لینا اور ان کے نہ ملنے پر اللہ سے شکوے کرنا اور تقدیر پر اعتراض کرنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو دنیا کی بندگی ہو گئی کہ اگر مقصد پورا نہ ہوا تو ہم نے سجدے چھوڑ دیے، ہم نے اللہ سے کلام کرنا بند کر دیا، تو یہ رویہ سراسر خسارے کا ہے۔ صحیح کیا ہے کہ آدمی کا دل ہر حال میں اللہ کی رضا پر مطمئن رہے کہ جو میرے اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہی بہترین ہے۔ مجھے ذرہ برابر کوئی ملال نہیں، بس مجھے اپنے رب کا قرب چاہیے اور میرے دل میں صرف اسی کی یاد ہے۔ دنیا کے غم مٹ گئے ہیں، کوئی فکر نہیں، جو مانگا تھا وہ نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میرے اللہ نے اس سے بہتر میرے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو اپنے نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کی مرضی میں ڈھل جانے والے شخص کو اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہے ان بندوں کی جو اللہ کے مقرب ہے، جو اللہ کے چنندہ ہے، جن سے اللہ محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور جو اللہ کی ایک پکار پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کتنا عظیم یہ سودا ہے، کتنا بابرکت یہ رشتہ ہے، کتنا نورانی یہ تعلق ہے۔ اللہ سے لو لگانے کا اور اللہ سے اپنی ہر بات شیئر کرنے کا جو سکون ہے وہ کائنات کی کسی محفل میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنی زندگی کے ہر لمحے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتا ہے،
قرآن کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، قرآن کے حروف سے اپنی روح کو پاک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو شخص قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے، قرآن کے معنی پر غور کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خاص رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھنا ایک درجہ ہے، مگر قرآن کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے پڑھنا وہ معراج ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں جگہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے وہ سکون عطا کرتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ تمام حقائق رکھے ہیں اور وہ تمام باتیں واضح کی ہے جو تہجد کی دعا کو مؤثر بناتی ہے، جو اللہ کے پیاروں کا طریقہ کار ہے، جنہیں اللہ خود پکارتا ہے۔ تو غیبت کے زہر سے بچنا، کسی پر ناحق تہمت نہ لگانا، سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ وہ سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھ کر انسان عرش تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم ان اخلاقی برائیوں کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص مناجات کے لیے چن لے گا، اور رات کی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا ہمارے لیے دنیا کا سب سے پیارا مشغلہ بن جائے گا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وہ خاص عمل اور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو تہجد کی دعا میں معجزے کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ سب دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو سجدے میں سر رکھ کر 7 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھے، اور پھر وہ دعا مانگے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ دل سے نکلی ہو۔ آخر میں بارگاہ الہی میں عاجزانہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دے جنہیں تو خود اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف سے رونے کی توفیق دے، اور ہمیں سچا اور پکا تہجد گزار بنا دے۔ اے غفور الرحیم، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے اور ہمیں دونوں جہانوں کی سرخروی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ان باتوں نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہو اور آپ کے دل میں اللہ سے مانگنے کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کیجیے، تاکہ یہ خیر کا پیغام ہر اس انسان تک پہنچے جو مایوس ہے۔ جو اپنے عزیزوں کو شیئر کیجیے، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی دعا قبول ہو جائے، اور کمنٹ میں اپنی دعاؤں کی درخواست لکھے تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعا کر سکے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی بصیرت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔